कंपनी का पैशन फोर्ड। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس محفل میں پیش کیا جائے گا سوا پارے کا ترجمہ قرآن مجید، جس میں سورہ یونس مکمل پڑھی جائے گی اور سورہ ہود کے 4 رکوع پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین علی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے 11ویں پارے اور 12ویں پارے کے ابتدائی ربع کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 11واں پارہ سورہ توبہ کے آخری حصے پر مشتمل ہے، اور سورہ توبہ کے اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں سفر نہیں کیا تھا۔ یہ وہ غزوہ تھا جو شدید گرمی میں مدینہ منورہ سے بہت دور تبوک کے مقام کی جانب سفر کیا گیا تھا، تاکہ سرحد پر جو دشمن جمع ہو گئے ہیں ان سے دفاع کیا جائے۔ اس غزوے کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن غزوہ قرار دیا تھا۔ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ صاحب ایمان تسلیم کیے گئے، اور جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے انکار کر رہے تھے ان کو صاحب نفاق قرار دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب آپ اس مقام سے تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو یہ لوگ دوڑ دوڑ کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس جنگ سے آپ زندہ سلامت واپس نہ آ سکیں گے، لہٰذا انہوں نے آپ کے ساتھ دینے سے انکار کیا، لیکن اب جب کہ آپ واپس تشریف لائیں گے تو یہ لوگ آپ کے پاس جھوٹے بہانے اور جھوٹی قسموں کے ساتھ حاضر ہوں گے تاکہ آپ ان کے اس قصور کو معاف کر دیں، لیکن اے نبی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ ان کے اس قصور کو معاف کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر شد و مت کے ساتھ ان کی سرزنش کی کہ ارشاد فرمایا کہ ان میں سے اگر کوئی شخص مر جائے تو اے نبی آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم کی سزا ہر حال میں ملنی ہے کہ انہوں نے نبی اسلام کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا۔ ہاں، اس زد میں 3 نیک دل صحابہ بھی آ رہے تھے جو بعض اعذار کی وجہ سے، بعض عذر کی وجہ سے اس جنگ میں شامل لشکر نہ ہو سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا زبردست بائیکاٹ ہوا، اور ان کو ضرورت بھر سزا دینے کے بعد ان کا قصور معاف کیا جاتا ہے، اور دیگر مہاجرین و انصار صحابہ کی طرح ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی کا مقام وہ بہت ہی اہم ہے اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اتمام اور اس کی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دیکھو اے انسانوں، تم تک جو رسول آ چکے ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ اہل ایمان پر جو چیز شاق ہوتی ہے، گراں ہوتی ہے، وہ نبی کو بھی گراں لگتی ہے، وہ نبی کو بھی ناپسند ہوتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا وہ بڑی شفقت والے ہیں، وہ بڑی ہمدردی رکھتے ہیں، انسانوں کے ساتھ بہت ہی خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان کے دل میں بڑی رفعتیں ہیں اور رأفتیں ہیں، ہمدردیاں ہیں، اور بہت ہی اہل ایمان کے ساتھ ان کا معاملہ وہ غیر معمولی رحم و کرم کا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود جو لوگ پیٹھ پھیرتے ہیں ان سے اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں اس پروردگار پہ توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں جو رب عرش کریم ہے۔ اس پر سورہ توبہ کا اختتام ہوا اور پھر سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یونس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ لوگوں کو اس بات پر حیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک بندے پر نازل ہو رہا ہے، تو حیرت کی کیا بات ہے؟ اگر لوگ اپنے ارد گرد کا جائزہ لے تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس پوری کائنات کو پروردگار نے 6 مختلف مرحلوں میں پیدا کیا، اور زمین و آسمان کے پیدا کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے سورج کو روشن کیا، چاند کو منور کیا، اور دنیا کی اور چاند کی گردش اس سے مہینوں کا، سالوں کا، ہفتوں اور دنوں کا حساب معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ دن و رات اور دن و رات کے آنے جانے اور گھٹنے اور بڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم الشان نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بندوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی شکر گزار ہو کر زندگی بسر کرتی ہے، جبکہ ایک تعداد بندوں کی ایسی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت حاصل نہیں کرتی۔ وہ سب کچھ دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کی ریل پیل کو ساری چیز وہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے لیے وہ جیتے ہیں اور جینے کے لیے سامان زندگی کرتے ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی عام حالات میں ناشکری کرتے ہیں لیکن جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر خوب اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، کہ دیکھو پروردگار نے تم کو خشکی پر اور سمندر میں سفر کی صلاحیت عنایت فرمائی۔ لہذا دیکھو ایک سفینہ ہے، ایک کشتی ہے جس میں کچھ لوگ سوار ہو کر سفر کر رہے ہیں، اور کشتی وہ بہت ہی اچھے انداز میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہوائیں بھی موافق ہے اور سازگار ہیں، اور لوگ اترائے ہوئے ہیں، کشتی کے سوار خوش ہیں، مطمئن ہیں، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے ہواؤں کا رخ بگڑنے لگتا ہے اور کشتی بھنور میں پھنسنے لگتی ہے، موج پر موج چڑھتی ہے، چاروں طرف سے طوفان آنے لگتا ہے۔ اس موقع پر جب ان کو یہ گمان ہونے لگتا ہے انہم احیط بہم، کہ اب وہ گھیرے میں آ گئے، ڈوبنے والے ہیں اور ان کی نیا غرق ہونے والی ہے، تو وہ مخلصانہ طور پر پوری گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اس سے نجات طلب کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے مولا آپ اس مرتبہ اگر ہم کو بچا لیں گے تو ہم ساری زندگی، باقی ماندہ زندگی آپ کی شکر گزاری میں گزار دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جیسے ہی ان کی کشتی خشکی پر لگتی ہے اور ان کا پاؤں زمین پہ پڑتا ہے تو پھر وہ اترانے لگتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن یاد رکھو تمہاری بغاوت کا نقصان، تمہاری سرکشی کا نقصان خود تم کو بھگتنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، تو سنو دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت ایسے ہی ہے جیسے کہ آسمان سے جب پانی برستا ہے اور زمین میں وہ پانی گھل مل جاتا ہے تو پھر کچھ پودے ہیں جو برآمد ہوتے ہیں۔ کیا خاص ہے آج افطار میں؟
براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. الحمد للہ رب العالمین. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز و خطبہ عید الفطر کا راست ٹیلی کاسٹ بروز عید صبح 8 بجے صرف ETV اردو پر. ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا. اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو. سحری کی فضیلت افطار کی رونق ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر. اکثر رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا. میلاز اسکن کریم. ایلی فارماسیوٹیکلز द्वारा निर्मित. سیزنز شاپنگ مال سلیم مسعود کمپلیکس ٹولی چوکی حیدرآباد. یہ اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آسمان سے پانی برستا ہے اور وہ مٹی سے گل مل جاتا ہے اور پھر اس سے کچھ کونپلیں برآمد ہوتی ہیں. وہ کونپلیں پودوں کی شکل اختیار کرتی ہے. وہ پودے تناور درخت بنتے ہیں جس درخت سے انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے, چرند و پرند بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی آندھی چلتی ہے, کوئی ہوا آتی ہے اور اس درخت کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں اور پھر وہ درخت تنے کی شکل میں اور لکڑی کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کل یہاں کوئی درخت ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بعینہ اسی طرح تمہاری زندگی کی مثال ہے کہ کمزور ناتواں تم پیدا ہوتے ہو, دھیرے دھیرے اپنے بلبوتے پہ کھڑے ہونے لگتے ہو اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جوان ہو کر تناور درخت کی طرح اس سرزمین پر کھڑے ہو جاتے ہو اور بہت سارے انسان مخلوق تم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر اللہ کا موت کا فیصلہ آتا ہے اور موت سے تم دوچار ہو جاتے ہو تو تمہارے دفنانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں تم تھے ہی نہیں. لہٰذا یاد رکھو مرنے کے بعد یا تو جنت کی نعمتیں ہیں جہاں پہ کہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ بھی فرمائے گا, یا پھر بدعمالیوں کی سزا ہے جہنم کی شکل میں جہاں پہ کہ انسان کو گناہوں کا مزہ چکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اس حقیقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دین حق ہے, یہ وہ سچائی ہے جس کو یہ نبی پیش کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کی شکل میں, وحی الہی کی شکل میں. یہ علم کی بنیاد ہے. اس کو چھوڑ کر جو لوگ جا رہے ہیں دراصل وہ اندازے لگا رہے ہیں. اور یاد رکھو اندازے کبھی بھی زندگی میں انسان کو کامیاب نہیں بناتے اور اندازوں سے انسان کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے ہر قوم کے لیے نبی و رسول کو بھیجا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے بھی نبی و رسول کو بھیجا. اور لازمی بات ہے کہ جب کبھی نبی و رسول آتا ہے تو پھر اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری وہ انسان کے حق میں ضروری قرار پاتی ہے. جب انسان نبیوں اور رسولوں کا انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے. اور یاد رکھو کوئی بھی قوم اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ اس کے حق میں کارگر ثابت نہیں ہوگی اور اس کا ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہوگا. چنانچہ فرعون نے بھی مرتے وقت جب کہ وہ پانی میں غرق ہو رہا تھا اپنے خطاؤں کا اعتراف کیا اور اپنی توبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا الآن وقد عصیت من قبل, اب توبہ کر رہے ہو جبکہ پچھلی ساری زندگی نافرمانی میں تم نے بسر کی, لہذا اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ برزخ کے عذاب سے دوچار اور قیامت کے بعد دردناک عذاب سے پھر دوچار کیا جائے گا. ہاں قوم یونس ایک واحد قوم ہے جو عذاب کے دیکھ لینے کے بعد بھی توبہ کرنے پر معافی کی مستحق قرار پائی, کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس قوم کے درمیان سے ہجرت کر کے نکل چکے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ استثنائی معاملہ کیا اور جب قوم نے اجتماعی طور پر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. چونکہ سورہ یونس میں قوم یونس کا تذکرہ
ख़ास अंदाज में अल्लाह ताला ने फरमाया। इसीलिए इस सूरत को सूरह यूनुस के नाम से मौसूम किया गया है। और सूरह यूनुस के बाद सूरह हूद का आगाज़ होता है, जिसमें अल्लाह ताला ने इसी हकीकत को कि अल्लाह ताला के अम्बिया व रसूल वो हर सरज़मीन और हर कौम के लिए आते रहे, और जिन लोगों ने उन नबियों और रसूलों को माना उनको कामयाबी मिली, जिन लोगों ने अल्लाह के रसूलों और नबियों का इनकार किया वो अज़ाब से दो चार हुए। इस हकीकत को तारीख़ी तसलसल में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। चुनाचे अल्लाह ताला आगाज़ सूरत में इरशाद फरमाता है कि देखो, न सिर्फ़ ये कि अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया, बल्कि अल्लाह ताला ने सारी मखलूक के रिस्क की ज़िम्मेदारी अपने पर ली। ये फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्द इल्ला अलाल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। यही नहीं कि वो रिस्क पहुँचाता है, बल्कि इरशाद फरमाया कि वो जानता है ये कहाँ ज़िंदगी बसर करेगा, ज़मीन में इसका आशियाना कहाँ रहेगा, वो मुस्तौदअहा, और मरने के बाद उसका ठिकाना क्या होगा, वो सब कुछ परवरदिगार के इल्म में है। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यही तौहीद की दावत लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सारी इंसानियत को उस ज़माने की अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला की इताअत की दावत दी। बरसा बरस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये खिदमत अंजाम देते रहे, बल्कि कुरान मजीद की सराहत के मुताबिक सैकड़ों साल, 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाया, लेकिन लोगों ने इनकार किया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात का एतराफ़ न किया, आपकी रिसालत को तस्लीम नहीं किया, आपकी दावत को न माना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बड़ी दर्द के साथ ये फरमाया करते थे कि अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, तुम नहीं मान रहे हो तो मैं क्या करूं, तुम्हारी गर्दन से इस दावत को मैं नहीं बांध सकता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कोशिशें पैहम चलती रहीं, एक मुद्दत तक चलती रही, यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी बदतमीज़ी होने लगी, गुस्ताखी होने लगी। एक मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से रुजू होते हैं और उसके दरबार में हाथ उठाकर ये कहते हैं कि मौला सुबह शाम इनको समझाया, मजलिसों में समझाया, तन्हाइयों में समझाया, लेकिन उसका उल्टा ही असर होता है। ये ज़िद में, इनाद में, मेरी मुखालिफत में मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। परवरदिगार, रोए ज़मीन से इनके नापाक वजूद को आप तहस नहस फरमा दें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए नूह, तुम्हारी दुआ कबूल हुई और तुम एक कश्ती तैयार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि ज़बरदस्त किस्म का पानी का जहाज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार किया, और वसी व अरीज़, और लोग उसको भी देखकर मजाक करते। जब कभी कुछ लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सफ़ीने के करीब से गुज़रते तो दिल लगी करते और ये कहते कि नूह, तुम्हारे सफ़ीने को कितने बैल खींच सकेंगे, और रेती में और खुश्की में ये कश्ती कैसे चलेगी, यहाँ तो दूर दूर समंदर का पता नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये कहते कि ये वही इलाही है, खामोशी से मुझे काम करने का हुक्म है, लिहाजा एक वक्त आएगा तुमको पता चलेगा कि इस कश्ती की क्या इफ़ादियत है और इस जहाज़ की क्या अहमियत है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला की जानिब से वही आई और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए नूह, अब कश्ती तैयार हो जाने के बाद तुम एक तंदूर पर निगाह रखो, और गालिबन एक ख़ास किस्म के तंदूर की निशानदेही कर दी गई और ये कहा गया, देखो उस तंदूर से जब पानी फुटेगा और उस तंदूर से जब पानी नुमाया होगा तो समझ लेना कि अल्लाह ताला का फ़ैसला आ चुका। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तंदूर पर निगाह रखी, यहाँ तक कि एक वक्त आया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस तंदूर से पानी फूट रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हत्ता इज़ा जाअ अमरुना वफ़ारत तन्नूर कुल्ना हमिल फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजैन इस्नैन वअहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल वमन आमन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब अल्लाह का फ़ैसला आ गया और तंदूर से पानी फूट पड़ा और फिर आसमान से भी बारिश शुरू हुई और ज़मीन से भी पानी उबलने लगा, तो हुक्म इलाही हुआ कि ए नूह, कश्ती पे आप भी सवार हो जाएं और हर नौ के एक एक जोड़े को अपने साथ रख लें, हर किस्म के मखलूक के एक एक जोड़े को आप साथ रख लें। इसी तरह वो लोग भी कश्ती में सवार हो जाएं जो साहिब ईमान हैं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक
یہ سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے اور یہاں تک کہ پانی وہ بڑھتا چلا گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. اب 6 प्रकार के स्वादिष्ट प्रिया पापड़ का मजा लीजिए. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. رمضان کی عبادتوں کا صلہ، عید الفطر کا دن، بڑوں کی شفقتیں، بچوں کے دمکتے چہرے، پیار، محبت اور مبارکبادیں. لیکن اس سے پہلے کیسے ہوگا چاند کا دیدار، کیونکہ چاند جا چھپا ہے کہیں بادلوں کے پار. ناظرین، ہم لے کر آ رہے ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں سے ہلال عید کا راست ٹیلی کاسٹ 8 اگست بروز جمعرات شام 5:45 سے صرف ETV اردو پر. इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह क्या बात है. मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड. दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो. अब ईद का जश्न होगा और भी खूबसूरत. जश्न ईद के साथ ईद के मौके पर दिल से गार्ड ईद स्पेशल प्रोग्राम. दिल से ईद मुबारक सुबह 9 बजे. सूफी नगमों की सौगात विरसा हेरिटेज रिवाइव सुबह 11 बजे. ईद के खास पकवान बन के तैयार है अंजीरी मलाई सेवई. अक्से रसोई दोपहर 1 बजे. हर तरफ रहमतों खूबसूरत गीत और गजलों का गुलदस्ता. गुजारिश शाम 4:30 बजे. ईद के दिन बहरीन में मुनक्किदा बैनुल अक़वामी मुशायरा और कवि सम्मेलन शाम गुलजार रात 10:30 बजे. तो ईद के दिन को बनाइए और भी खूबसूरत ETV उर्दू के साथ. माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें. लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से. बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग. हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज. प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स. भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा. तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए. यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद. सीजन्स शॉपिंग मॉल सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स टोली चौकी हैदराबाद. कलौंजी ऑयल मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश. नूरानी तेल, आ से वाह क्या बात है. आपके सपने बुने हमने, हम हैं अग्रणी. यहाँ तक के सैलाब आ गया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को ये चलाते हुए ये हुक्म दिया कि बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, और कश्ती चल पड़ी. और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वही तजरी बिहिम कल जिबाल, पहाड़ की तरह कश्ती उस आलमगीर सैलाब में चल रही थी. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसी असना में देखा कि ख़ुद उनका अपना बेटा वो एक पहाड़ पर चढ़कर सैलाब से बचने की कोशिश कर रहा है. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको ख़िताब किया और ये इरशाद फरमाया या बुनैयर कम माना वला तकुम माल काफिरीन, बेटे नाशुकरों में से न बनो, ईमान कबूल करो और मेरे सफ़ीने में सवार हो जाओ. उस लड़के ने कहा कि मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, सयासिमुनी मिनल मा, और ये पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा
کہ یہ پانی پانی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اس کے عذاب کا فیصلہ ہے۔ اور لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے فیصلے سے سوائے اللہ کے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، نہ پہاڑ بچا سکتا، نہ کوئی بلندی بچا سکتی۔ لہذا اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو، ایمان قبول کرو، میرے ساتھ میرے سفینے میں ہو جاؤ۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ایک موج آتی ہے اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا حقیقی لڑکا اس موج کے زد میں آ کر ڈوب جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ وہ اللہ کے فیصلے اور عذاب کا شکار ہو چکا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس دھرتی پہ پورا ہوا اور ان منکروں کو جو حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے ختم کر دیا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے حکم دیا کہ اے آسمان تو تھم جا، برسنا چھوڑ دے، اور اے زمین پانی کو جذب کر لے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اس زمین پہ کا پانی وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ جودی پہاڑی سے جا لگا، اور اس پہاڑی پر حضرت نوح علیہ السلام جب اترتے ہیں تو جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے فرصت پائی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ مولا میرا اپنا لڑکا، دنیا اس کی تباہ ہو گئی، وہ ڈوب کر مر گیا اور زندگی اس کی ختم ہو گئی، لیکن مولا آخرت میں اس کو اپنے عذاب سے بچا لے، جو بھگتنا تھا وہ دنیا میں بھگت چکا، کم سے کم آخرت کے عذاب سے وہ محفوظ رہے۔ اے اللہ آپ کا وعدہ ہے نبیوں و رسولوں کا کہ نبیوں و رسولوں کو آپ ناکامی سے دوچار نہیں فرماتے ہیں، لہذا اے اللہ یہ قیامت کے دن کی ایک ناکامی ہوگی کہ خود میرا اپنا بیٹا جہنم کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے نوح، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کی تم دعا نہ کرو، انہ لیس من اہلک، وہ تمہارا لڑکا نہیں ہے، کیونکہ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ اس کو تمہارا بیٹا شمار کیا جائے، وہ منکروں میں سے ہے، اور چاہے وہ نبی زادہ ہو، چاہے وہ رسول زادہ ہو، جب وہ منکروں میں سے ہوگا اور اللہ کا باغی قرار پائے گا تو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ لہذا اے نوح اس سلسلے میں تم کو دعا کی اجازت نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام متنبہ ہو جاتے ہیں اور فوراً یہ کہہ پڑتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہ فرمائیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو مولا میں گھاٹے میں رہ جاؤں گا اور میں بڑی پریشانی کا سامنا کروں گا، بڑا خسارہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا اور اللہ تعالیٰ نے رد عمل میں جو وحی عنایت فرمائی، جو وحی ارشاد فرمائی، ہر دو سے یہ نتیجہ اخذ کرنا انتہائی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی کی شرط وہ انسان کے اپنے اعمال ہے، اعمال صالحہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی ملتی ہے۔ نسبت اور والد کا کچھ ہونا، دادا کا کچھ ہونا اور خاندان کا شجرہ، یہ انسان کو بچانے کے لیے کافی نہیں، بلکہ خود انسان کے اپنے اعمال، اس کی نیکیاں، اس کی ہمدردی، اس کا تقوی اور اس کی انسانیت نوازی، اس کی عبادتیں اور اس کی ریاضتیں، یہ اس کے حق میں کارگر ہوگی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں اس حقیقت کو واشگاف کیا کہ بہر صورت اللہ کے نبیوں و رسولوں کی تائید ہوتی ہے اور ان کو غلبہ ملتا ہے اور حق کی نصرت ہوتی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا کہ اگر تم کو آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس مقام حاصل کرنا ہے تو صرف اپنے خاندان کے پندار پر ناز نہ کرو، اسی پہ تکیہ بھروسہ نہ کرو، بلکہ تم خود عمل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہی چیز تم کو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول بنائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارا پروگرام انوار قرآن اللہ مجھ کو اور تمام ناظرین کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام سے متعلق اپنی رائے اس پتے پر روانہ کریں۔ انوار قرآن، ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ ناظرین دیکھنا نہ بھولیں آج شب حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا ڈائریکٹ لائیو ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے اجازت اپنے دوست محمد ثناء اللہ خان قاسمی کو
خدا حافظ، السلام علیکم.